السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف قرآن مجید ہدایت کے لیے کافی ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، کیا وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے تک تھا یا اس سے کہیں زیادہ تھا؟ جی، یہ سوال اکثر سامنے آتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے کچھ حصے دیکھیں گے، جو ظاہر قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہی لکھی گئی ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ خود قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ سمجھے حیثیت دیتا ہے، کیا ذمہ داریاں دیتا ہے۔ کیا یہ صرف میسج پہنچانا تھا؟ جی، یا اس میں تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی، قانون بنانا، فیصلے کرنا، رہنمائی کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں یا نہیں؟ ٹھیک، کیونکہ یہ بحث تو چلتی رہتی ہے جی نا کہ بس قرآن کافی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن خود کیا کہتا ہے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں کم از کم 4 جگہیں ہیں۔ جی سورۃ البقرہ میں 2 آیات ہیں، 129 اور 151۔ جی علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، جی ہاں 4 بنیادی کام۔ جی ہاں، اور یہ بار بار آنا یہ اہم ہے۔ وہ 4 کام یہ ہے، پہلا تو تلاوت آیات، یعنی اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا تعلیم کتاب، صرف پڑھنا نہیں بلکہ کتاب سکھانا، اس کا مطلب، پس منظر، تفصیل، احکام۔ اچھا۔ تیسرا تعلیم حکمت، یعنی دانائی سکھانا، کتاب کے مقصد کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے وہ سمجھ بوجھ دینا، یعنی پریکٹیکل وزڈم۔ بالکل۔ اور چوتھا کام تزکیہ، لوگوں کو پاک صاف کرنا، ان کی سوچ، اخلاق، کردار، معاشرہ، ان سب کی اصلاح۔ اچھا، تو یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ تلاوت آیات تو پہلا کام ہوا، جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں چیزیں، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم اور تزکیہ، یہ الگ سے بتائی گئی ہیں۔ جی ہاں، الگ سے۔ تو اس کا مطلب تو صاف یہی لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن پہنچا دینا نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اسے سمجھانا، اس پر عمل کروانا، لوگوں کو بہتر بنانا، یہ سب ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ تو صرف جسے کہتے ہیں پوسٹ مین والا کام نہیں تھا۔ یقیناً، اگر صرف پہنچانا ہوتا تو باقی 3 چیزیں کیوں ذکر ہوتی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، مربی بھی، رہنما بھی۔ صحیح۔ اور دیکھیں، اسی بات کو سورۃ النحل کی آیت 44 نے اور واضح کر دیا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے نبی، یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دو اس تعلیم کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ واضح کر دو یعنی ایکسپلین کر دو، کھول کر بیان کرو، تبیین جسے کہتے ہیں۔ جی، تبیین۔ اب دیکھیں، صرف پڑھ کر سنا دینے سے تو وضاحت نہیں ہوتی نا؟ نہیں، وضاحت تو تب چاہیے جب کوئی بات مشکل ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، یا اس کا عملی طریقہ معلوم نہ ہو۔ بالکل۔ تو وضاحت میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی بتانا، ٹھیک۔ کسی حکم کا پس منظر، کانٹیکسٹ، وہ واضح کرنا، یہ حکم کب لاگو ہوگا، کن حالات میں ہوگا، یہ بتانا۔ اور شاید سب سے اہم، عمل کر کے دکھانا۔ جی ہاں، بالکل، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن۔ جیسے قرآن نے کہا نماز پڑھو، اب کیسے پڑھنی ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھایا نا، یہی تو تبیین ہے۔ تو پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے میرے خیال میں، جی کہ اگر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحت کریں گے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو پھر کوئی شخص قرآن کو ماننے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وضاحت کو، یعنی سنت یا حدیث کو رد کر دے؟ یہ تو عجیب سی بات نہیں ہو گئی؟ مطلب قرآن کی ہی بات نہ ماننا ہوا ایک طرح سے۔ یہ بالکل بنیادی نقطہ ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت النحل 44 کو مان رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضاحت کا حکم دے رہی ہے، لیکن پھر اس وضاحت کو قبول نہیں کر رہے۔ جی۔ تو اس انکار کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ماخذ میں بھی اس پر بات ہوئی ہے، 2 ہی صورتیں بنتی ہیں اور دونوں بہت سنگین ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پہلی تو یہ کہ نعوذ باللہ یہ مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم پورا ہی نہیں کیا، مطلب وضاحت کی ہی نہیں۔ نہیں، یہ تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بالکل۔ تو پھر دوسرا امکان کیا بچا؟ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت تو کی تھی، لیکن وہ وضاحت یعنی سنت یا حدیث یا تو ہم تک پہنچی ہی نہیں،
کہیں گم ہو گئی، اوہ، یا پھر اگر پہنچی بھی ہے تو اتنی ناقابل اعتبار حالت میں ہے کہ اس پر بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اگر یہ دوسری بات مان لی جائے تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ دین کو سمجھنے کے لیے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ نتیجہ بہت خطرناک ہوگا۔ دیکھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت معتبر نہیں رہی تو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جو مستند ذریعہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے مجھے سمجھنے کے لیے نبی کی وضاحت چاہیے۔ اگر وہ وضاحت اب ہے ہی نہیں یا قابل اعتبار نہیں تو پھر یا تو ہمیں ایک نیا نبی چاہیے جو آ کر دوبارہ اس قرآن کو سمجھائے، استغفر اللہ، یا پھر ایک نئی کتاب چاہیے جس میں سب کچھ بالکل واضح لکھا ہو، کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ تو اسلام کی بنیادوں کے خلاف ہو گیا۔ ختم نبوت بھی گئی، قرآن کا آخری کتاب ہونا بھی گیا۔ اسی لیے ماخذ یہ کہتا ہے کہ سنت کا انکار کرنا دراصل دین کی جڑیں کاٹنے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف معلم اور مفسر یعنی ایکسپلینر ہی نہیں بنایا، نہیں، اس سے آگے بھی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نمونہ، ایک رول ماڈل اور پیشوا بھی قرار دیا جس کی پیروی مطلب فالو کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ سورۃ آل عمران آیت 31-32 دیکھیں، صاف کہا گیا، اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اچھا، شرط لگا دی؟ جی، شرط، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اور پھر آگے فرمایا، پھر اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور پھر سورۃ الاحزاب کی آیت 21، وہ تو بہت مشہور ہے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ ہے۔ بہترین نمونہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے مثال ہے۔ جی، آپ کی پوری زندگی۔ اس نمونے کو چھوڑ کر صرف کتابی باتیں پڑھ لینا، اس سے ہدایت کیسے ملے گی؟ صحیح بات ہے۔ اچھا، کیا بات صرف نمونہ ہونے تک ہے یا اس سے بھی آگے کچھ ہے؟ اس سے بھی آگے ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قانون سازی کے اختیارات یعنی لیجسلیٹو پاورز بھی دیتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ قانون سازی کے اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، سورۃ الاعراف آیت 157 دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے، وہ ان کو معروف یعنی نیکی بھلائی کا حکم دیتا ہے اور منکر یعنی برائی سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جی، اور آگے وہ ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں یہ نہیں کہا کہ قرآن حلال و حرام کرتا ہے؟ نہیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں۔ یہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ رسول یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کی تائید سورۃ الحشر کی آیت 7 کرتی ہے، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ تو بالکل کھلا حکم ہے، مطلب جو بھی رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ یہ صرف قرآن کی آیات تک محدود تو نہیں لگ رہا؟ نہیں لگتا، یہ ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن سے غلطی ہو گئی یہاں رسول کا نام لینے میں؟ اصل میں مراد صرف قرآن کے احکام تھے؟ بھائی، یہ تو اللہ کے کلام پر اعتراض ہو جائے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ قرآن خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دے رہا ہے، حکم دینے کی، منع کرنے کی، حلال و حرام متعین کرنے کی۔ ٹھیک ہے، قانون سازی کے علاوہ کیا کوئی اور کردار بھی قرآن بتاتا ہے؟ جی ہاں، ایک اور بہت اہم کردار ہے قاضی کا یعنی جج کا۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقرر کردہ جج بھی قرار دیتا ہے۔ اللہ کا مقرر کردہ جج؟ جی، مثال کے طور پر سورۃ النساء آیت 105 فرمایا، اے نبی، ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس روشنی کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے۔ اچھا، یہاں فیصلہ کرنے کا حکم براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ جی بالکل، اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے۔ سورۃ الشورى آیت 15 میں ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ عدل کروں یعنی انصاف کروں، فیصلہ کروں۔ جی، پھر سورۃ النور آیت 51 میں دیکھیں، مومنوں کی پہچان کیا بتائی؟
ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہاں بھی فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل، اور سورۃ النساء کی آیت 61 بھی دلچسپ ہے۔ وہاں منافقوں کا ذکر ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف، تو وہ کتراتے ہیں۔ یہاں بھی کتاب اور رسول دونوں کا الگ الگ ذکر ہے۔ جی، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ فیصلے کے لیے دونوں مستقل حیثیت رکھتے ہیں، کتاب یعنی قانون اور رسول یعنی قاضی۔ اور اس سلسلے میں وہ آیت سب سے زیادہ آپ کہیں فیصلہ کن ہے، سورۃ النساء کی آیت 65۔ جی ہاں، وہ تو کمال کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اپنی ربوبیت کی قسم۔ کیا فرمایا ہے؟ پس نہیں اے نبی، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ ہرگز مومن نہ ہوں گے۔ ایمان ہی نہیں ہوگا؟ جی، جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ اچھا، پہلی شرط۔ پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ دوسری شرط؟ دل میں بھی تنگی نہ ہو، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ پوری طرح مان لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایمان کی شرائط ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جج ماننا اور پھر ان کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا، یہ تو کسی دنیاوی جج کے فیصلے سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہی تو نقطہ ہے۔ ان آیات سے چند باتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرر کردہ قاضی تھے۔ ٹھیک، اپوائنٹڈ بائی گاڈ۔ جی، خود نہیں بن گئے یا لوگوں نے نہیں چنا۔ دوسرا، یہ قاضی ہونا ان کی رسالت کا حصہ تھا، الگ سے کوئی عہدہ نہیں۔ لازم و ملزوم۔ تیسرا، ان کے فیصلے کو ماننا صرف قانونی نہیں بلکہ ایمانی ضرورت ہے۔ چوتھا یہ کہ فیصلے کے لیے دو اتھارٹیز ہیں، اللہ کی کتاب لا اور رسول دا جج۔ دونوں سے منہ موڑنا نفاق ہے، اور ظاہر ہے دنیا کے کسی جج کے فیصلے پر تو ایمان کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ صحیح۔ قاضی کے ساتھ ساتھ کیا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم یعنی رولر یا سوورن بھی مانتا ہے جن کی اطاعت ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل، اس پر بھی بہت سی آیات ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت 80 تو بہت مشہور ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی رسول کی اطاعت ایکولز اللہ کی اطاعت۔ سیدھی بات۔ پھر سورۃ الفتح آیت 10 میں بیعت کا ذکر ہے۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اور بیعت تو سیاسی اور انتظامی اطاعت کا عہد ہوتی ہے۔ بالکل۔ پھر سورت محمد آیت 33، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو۔ یعنی رسول کی اطاعت نہ کرنے سے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ آیت تو یہی کہہ رہی ہے۔ اور سورت الاحزاب آیت 36 وہ تو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ فائنل اتھارٹی کون ہے۔ کیا کہتی ہے وہ آیت؟ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے لیے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہ جائے۔ یعنی اللہ اور رسول کا فیصلہ آ گیا تو بات ختم، اپنا اختیار ختم۔ جی، اس کے بعد کوئی اف اور بٹ نہیں۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے نساء 59، جو آپ نے پہلے ذکر کیا، جو پورے اطاعت کے نظام کو بیان کرتی ہے۔ جی، وہ آیت تو اسلام کے پورے نظم اجتماعی یعنی سوشو پولیٹیکل سسٹم کی بنیاد ہے۔ اس کو تھوڑا کھولیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔ یہاں ترتیب دیکھیں۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، جی۔ اصل حاکم وہ ہے۔ نمبر 1۔ پھر رسول کی اطاعت، نمبر 2۔ ٹھیک۔ پھر اولو الامر کی، یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے صاحب امر ہوں، حکمران ہوں، ذمہ دار ہوں۔ یہ نمبر 3۔ اچھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولو الامر سے الگ اور اوپر ہیں۔ بالکل۔ آیت میں اطیعو یعنی اطاعت کرو اللہ کے لیے آیا، رسول کے لیے آیا، لیکن اولی الامر کے لیے دوبارہ اطیعو نہیں آیا۔ اس سے بھی فرق ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آگے آیت کہتی ہے، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع یعنی اختلاف، جھگڑا ہو جائے۔ ہاں، یہاں نزاع یا اختلاف کا امکان اولی الامر کے ساتھ بتایا گیا ہے، عوام کا اولی الامر سے یا اولی الامر کا آپس میں۔ تو اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ آیت کہتی ہے تو اسے پھیرو اللہ اور رسول کی طرف،
اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اور رسول۔ جی، حتمی اتھارٹی، فائنل اتھارٹی اللہ کی کتاب قرآن اور رسول یعنی سنت ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولی الامر کی اطاعت مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے۔ بالکل، وہ اللہ اور رسول کے تابع ہو کر حکم دیں گے تو اطاعت ہوگی، اگر وہ اللہ اور رسول کے خلاف حکم دیں تو پھر کوئی اطاعت نہیں۔ حدیث میں بھی ہے، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک عملی سوال ہے، رسول کی طرف پھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں ہیں۔ ظاہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول کی طرف پھیرنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے فیصلے، آپ کے قائم کردہ طریقے۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے اچھی مثال وہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ ہاں، جب انہیں یمن بھیجا جا رہا تھا۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے۔ پہلا درجہ۔ پھر پوچھا اگر اس میں نہ ملے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے۔ دوسرا درجہ۔ پھر پوچھا اگر اس میں بھی نہ ملے تو عرض کیا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں خود غور کروں گا۔ تیسرا درجہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے خوش ہوئے؟ بہت خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اس کے رسول کے قاصد کو وہ طریقہ سمجھایا جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو یہ تو پورا میتھڈالوجی طے ہو گئی، قرآن، پھر سنت، پھر اجتہاد، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی واضح ہو گیا۔ جی ہاں، اور یہ صرف حضرت معاذ کے لیے نہیں تھا، یہ پوری امت کے لیے ایک رہنما اصول بن گیا۔ دور دراز علاقوں میں صحابہ کرام ایسے ہی فیصلے کرتے تھے۔ تو اگر ہم النساء 59 پر واپس آئیں تو یہ آیت صرف اطاعت نہیں بتا رہی، یہ تو ایک پورا سسٹم دے رہی ہے۔ یقیناً، ماخذ میں اسے اسلامی ریاست کے دستور کی پہلی دفعہ کہا گیا ہے۔ اس میں کئی بنیادی اصول ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اصل حاکم اللہ ہے، سوورنٹی belongs ٹو اللہ۔ جی، دوسرا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا عملی اظہار ہے۔ رسول اس لیے واجب الاطاعت ہیں کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ حدیث بھی ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تیسرا، اولی الامر کی اطاعت، جو مسلمانوں میں سے ہوں اور اللہ اور رسول کے تابع ہوں۔ جی، یہ شرط اہم ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی جب تک وہ کم از کم نماز قائم کرتے رہیں، جو نظام کے اسلامی ہونے کی ظاہری علامت ہے۔ اور بغاوت کی اجازت کب ہے؟ صرف کفر بواہ کی صورت میں، یعنی کھلا واضح کفر جس پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو۔ یہ بہت سخت شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا اصول؟ چوتھا اصول یہ کہ تمام اختلافات میں آخری فیصلہ کن اتھارٹی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت ہے۔ اس اصول کو ماننا ہی اسلام کی پہچان ہے۔ یہاں وہ اعتراض پھر آ جاتا ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ آج کل نئے نئے مسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اکانومی ہے، ان کا کیا کریں؟ ان میں اللہ اور رسول کی طرف کیسے جائیں؟ دیکھیں، اصل فرق نہ اصول کا ہے، اپروچ کا ہے۔ کیسے؟ خاموشی ہی اللہ اور رسول کی طرف سے اجازت ہے کہ اب تم اپنی عقل، مشورے، تجربے سے اس معاملے کو حل کرو، لیکن رہو گے شریعت کے دیے ہوئے دائرے میں ہی۔ اچھا۔ جبکہ غیر اسلامی نظام یا سوچ وہ سرے سے اللہ اور رسول کی اتھارٹی کو مانتی ہی نہیں، وہ ہر فیصلہ اپنی مرضی یا انسانوں کی اکثریت یا کسی اور بنیاد پر کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ کی الٹیمیٹ اتھارٹی کون ہے۔ سمجھ گیا۔ تو خلاصہ پھر یہی ہوا کہ قرآن خود اپنی آیات سے یہ ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغام لانے والے نہیں تھے۔ نہیں، آپ معلم تھے، آپ تزکیہ کرنے والے تھے، آپ قانون بنانے والے شارع تھے، آپ جج قاضی تھے، آپ بہترین نمونہ تھے، اور آپ حاکم تھے جن کی اطاعت فرض تھی۔ جی، یہ تمام کردار قرآن نے دیے ہیں۔ اور ان سب کرداروں میں آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت لازم قرار دی گئی۔ بالکل۔ تو پھر نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یعنی آپ کی باتیں، آپ کے کام، آپ کے فیصلے، یہ قرآن کے ساتھ ساتھ دین کا دوسرا لازمی حصہ ہیں۔ دوسرا بنیادی ماخذ۔ جی، صرف قرآن کو ماننا اور سنت کو چھوڑ دینا، یہ قرآن کی اپنی اسکیم کے ہی خلاف جاتا ہے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ چلیں، یہ تو بات واضح ہوئی۔ اب آخر میں کوئی ایسا نقطہ جو ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا پہلو رکھتا ہو؟ جی، ایک بات سوچی جا سکتی ہے، اگر ہم یہ مانتے ہیں جیسا کہ قرآن سے ظاہر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت
قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے اتنی ضروری اور مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آج 1400 سال بعد اس سنت تک ہم کیسے پہنچتے ہیں، اس کی صحت کو کیسے پرکھتے ہیں؟ اس سارے عمل میں جو چیلنجز ہیں یا جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں، ان کا ہمارے دین کے فہم اور ہمارے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر مسلمان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔